رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو۔ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے، مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں میں ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنا مخلص ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کی کمزوریاں تلاش کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نکاح کا مقصد زنا سے پاک رہنا، زنا سے دور رہنا، گناہوں سے بچنا۔ کہیں نہ کہیں لوگ زنا کی لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن دو محبت کرنے والوں کے بیچ محبت لذت کا نام نہیں ہے، بلکہ سکون اور پاکیزگی کا نام ہے، جو صرف اور صرف نکاح سے مکمل ہوتی ہے۔ شوہر کا بیوی کو صرف باہر والوں کی نگاہوں سے بچانا ہی نہیں، بلکہ گھر والوں کی زبان سے بچانا، اس کی عزت کروانا اور اس کی عزت کرنا بھی ہوتا ہے۔ شوہر اگر مخلص ہو تو بیوی سسرال میں ہر قسم کی مشکلات برداشت کر لیتی ہے۔ بابا کی لاڈلی تو ہر لڑکی ہوتی ہے، قسمت والی ہوتی ہے وہ جو اپنے شوہر کی لاڈلی ہو۔ سب سے بہترین تحفہ وہ ہے جو مرد اپنی بیوی کو دیتا ہے، وہ ہے اس کا وقت، اس کی توجہ اور اس کا پیار ہے۔ زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، پیار اور احساس کرنے والا ساتھی ہو تو عورت غریبی میں بھی ملکہ جیسی زندگی گزار سکتی ہے۔ ہر عورت شادی کے بعد اپنے جیون ساتھی سے صرف عزت کی طلبگار ہوتی ہے۔ جو مرد اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں ان کے گھرانے مثالی ہوتے ہیں۔ عورت کی عزت کرو، اس لیے نہیں کہ وہ ایک عورت ہے، بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی تربیت ایک اچھی ماں نے کی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو عورتوں کے معاملے میں کہ ان کے حقوق ادا کرو۔ مرد جوانی میں اپنے اعمال سے اپنی بیٹی کا نصیب لکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس عورت کو عزت دینے کی کوئی وجہ نہ ہو تو ساری عقلی دلیلیں مانند پڑ جائیں تو صرف اتنا سوچ لینا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ بیوی کو مسلسل نظر انداز کرنے سے آپ کو گھر کا سکون کبھی نہیں مل سکتا۔ عورت کا ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ کبھی کبھار شوہر سے روٹھ جائے، کیونکہ عورت کے ناز شوہر کو برداشت کرنا یہ بھی بیوی کا حق ہے۔ مجھے اپنی بیوی سے محبت ہے کہ اس نے میرا نفس ایمان مکمل کیا، میرے نفس کو پاکیزگی دی، میری زندگی میں سہولیات دی، میری نسل کی اچھی پرورش کر رہی ہے۔ اللہ میری اور میری زوجہ کا ساتھ ہمیشہ قائم رکھے، بری نظر سے بچائے، ہمیں آخرت میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ نصیب فرمائے۔ مرد کی فطرت ہے کہ وہ کبھی اپنی محبت کو لفظوں میں بیان نہیں کرے گا۔ وہ آج تک اپنی ماں کو بھی نہیں بتا سکا کہ اس کے بغیر گھر ادھورا لگتا ہے۔ نفرتوں، دھوکوں اور سازشوں کے ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ محبت اور خلوص پر بھی بڑی مشکل سے یقین کرتے ہیں۔ جب آپ وصیت نامہ لکھنے بیٹھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ واحد شخص جس کا مال میں کوئی حصہ نہیں ہے وہ آپ خود ہیں۔ اس لیے جتنا ہو سکتا ہے اپنی زندگی میں آخرت کے لیے ذخیرہ کر لو۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کرنا۔ انسانی سمجھ کا معیار بس اتنا ہے کہ اگر جانور کہا جائے تو ناراض اور شیر کہا جائے تو خوش ہوتا ہے، حالانکہ شیر بھی جانور ہی ہے۔ علم دولت سے بہتر ہے کیونکہ تم دولت کی حفاظت کرتے ہو اور علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ لوگ یہ تو نہیں جانتے کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا، مگر افسوس وہ یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ گھمنڈ نہ کرنا، زندگی میں تقدیر بدلتی رہتی ہے، شیشہ وہی رہتا ہے، بس تصویر بدلتی رہتی ہے۔ جو آنکھ مائنس دیکھنے کی عادی ہو جائے اسے پلس میں بھی 2 مائنس نظر آتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر عمل سوچ سمجھ کر کیا کرو، ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت۔
انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان اور آدھی خوبصورتی اس کی خاموشی میں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر چیز کا ثواب کا اندازہ ہے مگر صبر کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں۔ جب کسی پر احسان کرو تو اسے چھپاؤ، اور اگر کوئی تم پر کرے تو اسے پھیلاؤ۔ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جاہلیت نہیں جاتی۔ دوسروں کو ہر وقت تولنے والے خود بہت ہلکے ہوتے ہیں۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پر آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ رب العزت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ ایک دن خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو بوگے وہی کاٹو گے۔ اگر شوہر کا یہ حق ہے کہ اس کا حکم مانا جائے تو بیوی کا بھی یہ حق ہے کہ اس کی جائز خواہشات کو پورا کیا جائے۔ شوہر کا بیوی کو نظر انداز کرنا اسے اندر ہی اندر ختم کر دیتا ہے۔ ایک اچھا شوہر مذاق میں بھی اپنی بیوی کی بے عزتی نہیں کرتا۔ عورت کو دینے والے تحفوں میں سے سب سے نایاب تحفہ عزت ہے، جو بہت کم مرد ہی دے پاتے ہیں۔ شوہر کو چاہیے کہ چھٹی والے دن بیوی کو بھی آرام دے، باہر سے کھانا لائے، تفریح کے لیے بیوی کی من پسند جگہ لے کر جائے، اپنی ازواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے اس فرصت کے دن کو بھرپور استعمال کرے۔ زنا کرنے والوں کا ایمان چلا جاتا ہے، ایمان کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، بے شک نکاح ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ عورت ناز سے گوندی گئی ہے اور ناز کی حقدار ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روٹتی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منائیں، یہ عورت کا حق ہے اور مرد کا فرض ہے، محبت کے قرض ایسے ہی لوٹائے جاتے ہیں۔ عورت کی خوشیاں، شرارتیں، من مانیاں اور غیر ذمہ داریاں ماں باپ کے گھر ہی ہوتی ہیں۔ سسرال میں عورت کی تربیت اور صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مرد کے پاس اسلام کے بعد سب سے قیمتی چیز اس کی بیوی ہے۔ عورت کی لمبی زبان کا شکوہ تو ہر مرد کرتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی گونگی لڑکی سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ والدین کے بعد عورت کا سب سے مضبوط سہارا اس کا شوہر ہوتا ہے۔ اللہ پاک اور عورت کے خاوند کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اگر مرد کی محبت کا اندازہ کبھی لگانا ہے تو یہ سوچنا کہ وہ مرد آپ پر کتنی سختی کرتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ عورت جس پر اس کا مرد سختی کرتا ہے، کیونکہ مرد ہمیشہ اپنا حق اسی چیز یا شخص پر ہی جتاتا ہے جس کو وہ اپنے دل و جان سے چاہتا ہے اور مانتا ہے کہ وہ اسی کی ہے اور کسی کی نہیں۔ جو مرد آپ پر غصہ نہیں کرتا اور نہ ہی ناراض ہوتا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ اس کے دل میں نہیں ہیں۔ نامیرم سے باتیں کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، ہوش نہیں رہتا، کیا مسلمان ہونا کیا گناہ کرنا، بس مزے لو اور چپکے سے باتیں کرو، جو ہوگا آخرت میں دیکھا جائے گا۔ جب قبر تمہارے جسم کو نچوڑے گی، جب قبر میں ہر طرف اندھیرا ہوگا، جب سانپ بچھو تمہارے جسم کے گوشت کو کھا رہے ہوں گے، جب جہنم میں تمہیں ڈالا جائے گا، کیا اے مسلمان جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ مت کرو ایسی نافرمانی، ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ۔ اگر تم عین جوانی کے دور میں ہو اور پابندی سے نماز پڑھتے ہو، اپنے نفس سے لڑ کر خود کو حرام سے بچا رہے ہو، تمہاری تنہائی پاک ہے، موبائل کا صرف اچھا استعمال کرتے ہو، نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا پسند کرتے ہو، تو یقین جانو اللہ کے بہت قریب ہو، کیونکہ جوانی میں گناہ اپنی طرف زیادہ کھینچتے ہیں اور تم خود کو گناہوں سے بچا رہے ہو۔ ایسے ہی چلتے رہو، اللہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں ہی سنوار دے گا۔ آپ نے بھی یہ غور کیا ہوگا کہ بیوی آئے دن شوہر سے یہ سوال کرتی ہے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں۔ ایسے سوالات کرنے کا بیوی کا اصل مقصد محض یہ اندازہ لگانا ہوتا ہے
کہ کیا اب بھی وہ مجھ سے اتنا ہی پیار کرتا ہے جتنا کہ وہ ابتدائی ایام میں کرتا تھا؟ اگر آپ بیوی کو اس موقع پر خوش اور مطمئن کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اسے اپنی محبت کا یقین دلاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے پہلے سے بھی زیادہ مستعد رہے گی۔ شوہر کے لیے کھانا پکانا۔ حدیث کا مفہوم ہے، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کے لیے مزیدار کھانے تیار کرتی ہے خدا اس کے لیے جنت میں قسم قسم کے کھانے مہیا کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ دنیا میں کیے ہوئے کام کی جزا میں کھاؤ اور پیو۔ بیوی کے 4 طریقے۔ بیوی اپنے شوہر کو 4 طرح سے خوش رکھ سکتی ہے: اپنے ذمہ داری سے، اپنے اخلاق سے، اپنے معاملات سے اور اپنے بناؤ سنگار سے۔ اس لیے بیوی کو چاہیے کہ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک اپنے بھائی عبدالرزاق کو اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔